شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے، اور یقیناً ان سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے بھی۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سنی شیئر کر رہے ہیں جرمنی سے۔ سنی کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس 2 کتے ہیں جو میرے پاس ہی رہتے ہیں۔ ایک کا نام ٹامی اور دوسرے کا ٹام ہے۔ ایک دفعہ میں اپنے دونوں کتوں کو لے کر گھر سے باہر گیا ہوا تھا۔ میں واک کر رہا تھا۔ واک کرتے کرتے ہم لوگ کافی دور آ گئے۔ وہاں پر ایک بہت عجیب سی ویران سی کوئی حویلی بھی تھی۔ وہ جگہ پہلے میں نے نہیں دیکھی تھی۔ اس جگہ کو دیکھتا دیکھتا میں آگے بڑھنے لگ گیا۔ ایک دم سے میں نے دیکھا اس حویلی کے پاس سے ایک کالے رنگ کی بلی ہم لوگوں کی طرف آ رہی تھی۔ حالانکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو بلی ہوتی ہے وہ کتے سے ڈرتی ہے، لیکن وہ بلی ڈر نہیں رہی تھی۔ وہ بلی چلتی چلتی ہم لوگوں کے پاس آئی۔ جو ہی اس بلی کو دونوں کتوں نے دیکھا، وہ بہت زیادہ ڈرنے لگ گئے اور پیچھے پیچھے ہٹ رہے تھے۔ مجھے اس چیز کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ وہ دونوں کتے بے چین سے ہو کر عجیب و غریب انداز میں بولنے لگ گئے اور پیچھے ہٹ رہے تھے۔ تبھی وہ بلی ایک دم سے غائب ہو گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ وہ بلی کہاں سے آئی اور کہاں گئی۔ میں نے بڑی مشکل کے ساتھ ان دونوں کتوں کو سنبھالا کہ ایک دم سے ان کو کیا ہو گیا۔ تبھی وہ اس حویلی کی طرف دیکھ کر بہت عجیب و غریب آوازیں نکال رہے تھے، جیسے ان کو وہاں پر کچھ نظر آ رہا ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں بھی تھوڑا سا ڈر گیا۔ میں نے یہی سوچا کہ مجھے یہاں سے واپس چلے جانا چاہیے، مے بی یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے۔ ابھی میں واپس پلٹنے ہی لگا تو مجھے ایک دم سے آواز آئی جس طرح سے میرا کسی نے نام لیا ہے۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا کہ اس ویرانے میں یہاں پر میرا نام کس نے لیا ہوگا۔ تبھی میں نے دیکھا وہاں پر ایک بزرگ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ بزرگ پہلے میں نے نہیں دیکھے جب میں وہاں پر آیا۔ ایک دم سے وہ سامنے آ گئے اور مجھے یہ کہا، جتنی جلدی ہوتا ہے یہاں سے چلے جاؤ، یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ جو بزرگ تھے وہ پتہ نہیں کون تھے کون نہیں، اور ایک دم سے وہ حویلی کی دوسری طرف چلے گئے۔ میں بھی ڈر گیا کافی اور یہ سوچنے لگا کہ یہ بزرگ شاید اس حویلی میں رہتے ہیں، لیکن وہ جو دونوں کتے تھے میرے، وہ عجیب و غریب ہی انداز میں حویلی کے اس طرف سے دیکھ کر اونچا اونچا بھونک رہے تھے اور اس طرح سے ڈر رہے تھے جیسے ان کو وہاں پر کوئی نظر آ رہا ہے۔ تبھی ایک دم سے حویلی کے اندر سے اس حویلی کے اندر سے گائے کے بولنے کی آواز آنے لگ گئی۔ گائے کے بولنے کی آواز بہت زیادہ اونچی تھی اور وہ گائے بڑے عجیب انداز سے اونچا اونچا بول رہی تھی۔ جیسے ہی گائے کے بولنے کی آواز آئی، وہ جو دونوں کتے تھے حویلی کی طرف دیکھ کر اور اونچا اونچا رونے لگ گئے۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا کہ یہ کیا کنڈیشن بن گئی یہاں پر۔ تبھی ایک دم سے میں نے ایک شخص کو دیکھا جو حویلی کے اندر کھڑا ہوا تھا، جہاں سے گائے کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ جو گائے تھی، میں بھی حیران ہو کر دیکھ رہا تھا کہ یہ کون ہے۔ وہ جو شخص حویلی کے اندر کھڑا تھا اس کا قد بہت زیادہ بڑا ہو گیا۔ ایک دم سے اس نے ہم لوگوں کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ گائے کا تھا اور وہ بہت ڈراؤنی آوازیں نکال رہا تھا۔ میں نے اتنا بھیانک منظر زندگی میں نہیں دیکھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا اور میرے جو دونوں کتے تھے وہ بھی بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے اور پیچھے ہٹنے لگ گئے۔ تبھی ان کو وہاں سے لے کر میں نے بھاگنا شروع کر دیا، اور وہ جو گائے کی آواز تھی وہ ہم لوگوں کے اس طرح سے پیچھے سے آ رہی تھی جیسے وہ گائے بالکل ہم لوگوں کے پاس بول رہی ہے۔ وہ کون سی جگہ تھی، وہ شخص کون تھا، میں نہیں جانتا۔ یہاں تک کہ جب میں اپنے گھر پہنچا تو میں خوف کے مارے بے ہوش ہو چکا تھا۔ بہت جلدی ہم لوگ گھر آئے۔ کتے بھی بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ میں بہت ڈرا ہوا تھا کہ ایک دم سے یہ سب کیا میں نے دیکھا اور وہ سب کیا منظر تھا۔ تبھی رات کا ٹائم ہوا تو جہاں پر جو میرے کتے ہیں ان میں سے ایک کتا اس طرح سے ڈراؤنی آوازیں نکال رہا تھا جیسے اس کو کوئی چیز ڈرا رہی ہے۔ مجھے اس کی جب میں نے آوازیں سنی تو میں بھی پریشان ہو گیا۔
میں فوراً سے اٹھا اور میں نے جا کر اپنے دونوں کتے دیکھے تو ان میں سے ایک کتا اس طرح سے زمین پر گرا ہوا تھا جیسے وہ سانس ہی نہیں لے رہا، وہ زندہ ہی نہیں ہے، اور دوسرا کتا جو تھا وہ اس کے پاس رو رہا تھا۔ جو ٹامی تھا اس کو کسی چیز نے مار دیا تھا، اس کے سارے آرگنز نکال کر کوئی چیز کھا گئی تھی۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا، چیخیں مارتا ہوا واپس بھاگا اور یہ بات آ کر گھر والوں کو بتائی کہ آج میں ایک جگہ پر واک کرتا کرتا چلا گیا، وہاں پر میں نے ایک بہت ویران حویلی دیکھی، وہاں پر وہ سارا جو کچھ بھی وہاں پر ہوا میرے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ میں نے سارا بتایا۔ میرے گھر والوں نے یہ کہا کہ یہ معاملہ کچھ اس طرح سے لگتا ہے کہ شاید وہاں پر جنات تھے، اور وہی جنات تم لوگوں کے ساتھ تک آئے جنہوں نے اس کتے کو مار دیا۔ اب مجھے اپنے دوسرے کتے کی بہت فکر ہو رہی تھی، میں بہت ڈرا ہوا تھا۔ اگلے دن میں نے یہ سوچا کہ میں کسی عامل کے پاس جاؤں گا، مجھے بہت زیادہ دکھ تھا، میں بہت پریشان تھا۔ میری آنکھ لگ گئی، جیسے ہی میری آنکھ لگی میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ وہی گائے کے چہرے والا جو ڈراؤنا آدمی میں نے وہاں پر دیکھا تھا، جیسے وہ گائے کے منہ والا جو آدمی میں نے دیکھا تھا وہ میرے دوسرے کتے کے پیچھے بھی ہے، اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا کہ میں نے کیا خواب دیکھا، مجھے یہ لگا کہ شاید میں نے ڈر کے ماری میری آنکھ کھل گئی، پھر مجھے احساس ہوا کہ میں ڈراؤنا خواب دیکھ رہا تھا۔ اگلے دن ایک عامل صاحب تھے، میں ان کے پاس گیا، ان کو ساری بات بتائی تو وہ جو عامل صاحب تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جگہ سیب زدہ تھی، وہاں پر جنات تھے، وہ جو بزرگ میں نے دیکھے تھے وہ بھی ایک جن ہی تھے جنہوں نے مجھے بچانے کی کوشش کی اور خبردار کیا کہ میں وہاں سے واپس آ جاؤں۔ شاید حویلی کے ایک حصے میں وہ رہتے تھے اور حویلی کے دوسرے حصے میں وہ جنات رہتے تھے جنہوں نے میرے کتے کی بھی جان لی۔ وہ جو عامل تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر تمہیں رات کے ٹائم دوبارہ خواب آیا اور تم نے کوئی کالے رنگ کی گائے، اگر اس کا رنگ کالا ہوا، دوبارہ سے کتے کے پیچھے دیکھی تو ہو سکتا ہے یہ بھی مر جائے۔ میں بہت ڈرا ہوا تھا۔ جو عامل صاحب تھے انہوں نے مجھے صدقہ خیرات کرنے کے لیے کہا اور یہ کہا کہ جا کر کوئی گوشت وغیرہ تقسیم کرو، ایک تعویذ بھی دیا۔ میں بہت پریشان تھا کہ کہیں وہ چیز مجھے بھی نقصان نہ دے دے، کیونکہ میں بھی تو وہیں پر تھا۔ خیر میں واپس آ گیا، جب گھر واپس آیا تو میرا کتا غائب تھا۔ اب مجھے ڈر لگنے لگ گیا کہ پتہ نہیں وہ کہاں پر گیا ہے اور کہاں پر نہیں گیا، میں اس کو کہاں پر ڈھونڈوں گا۔ میں نے ہر جگہ ڈھونڈ لیا لیکن میرا جو کتا ٹام تھا وہ کہیں پر بھی نہیں تھا۔ اب مجھے یہ لگا کہ شاید جو رات کو میں نے خواب دیکھا تھا وہ پورا ہو گیا ہے۔ اب وہ جو جنات تھے شاید ٹام کو بھی اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ میں نے اس کو بہت ڈھونڈا لیکن ڈر کے مارے میں اس جگہ پر نہیں جا سکا جہاں پر وہ حویلی تھی، کیونکہ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا اور میں دیکھ بھی چکا تھا اور سن بھی چکا تھا کہ وہ جگہ آج سیب زدہ ہے۔ میں اس کا انتظار کرنے لگ گیا کہ شاید وہ واپس آ جائے۔ میں نے بہت انتظار کیا، وہ نہیں آیا۔ رات ہو گئی، ساری رات میں نے اس کا انتظار کیا، وہ پھر بھی نہیں آیا۔ میں بہت زیادہ دکھی بھی تھا اور پریشان بھی تھا۔ اگلے دن میں پھر عامل صاحب کے پاس گیا، کیونکہ مجھے رات کو کوئی خواب نہیں آیا تھا، نہ میں نے دوبارہ اس جن کو خواب میں دیکھا تھا اور نہ ہی کچھ ایسا مجھے نظر آیا تھا جس سے کچھ ایسا ہوتا۔ تو وہ جو عامل صاحب تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ رات 12 بجے تک تم اپنے گھر کا دروازہ کھلا رکھنا، ہو سکتا ہے وہ واپس آ جائے، میں یہاں پر پڑھائی کروں گا۔ مجھے تھوڑی سی تسلی ہوئی، حوصلہ ہوا، میں واپس آ گیا اور اس کا انتظار کرنے لگ گیا۔ میں نے گھر کا دروازہ کھولا ہوا تھا، 12:30 بجے کا ٹائم ہوا تو مجھے اس طرح سے آواز آنے لگی جیسے ٹام واپس آ گیا، اس کے بولنے کی مجھے آواز آ رہی تھی۔ جیسے میں نے باہر جا کر دیکھا تو ٹام واپس آ چکا تھا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی اس کو دیکھ کر۔ تو ٹامی کے مرنے کا تو مجھے بہت دکھ ہوا لیکن ٹام بچ گیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کو وہ جنات نہیں ساتھ لے کر کے یا انہوں نے اس کو نہیں مارا۔ شاید اگر میں وہ عامل صاحب کے پاس نہ جاتا تو وہ اس کو بھی نقصان دے دیتے۔ اس کے بعد کبھی بھی میں کسی ویران جگہ پر نہیں گیا اور نہ ہی جا کر دوبارہ میں نے اپنے گھر سے دور جا کر واک کی ہے۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اب میں اپنی زندگی میں بالکل خوش ہوں، ٹھیک ہوں۔ بہت شکریہ سنی آپ کا۔ لسنرز، بے شک لوگ واک کرنے کے لیے باہر جاتے ہیں، واک کرنی چاہیے، لیکن آپ لوگوں کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس جگہ پر آپ لوگ جا رہے ہیں وہ جگہ کیسی ہے۔ کوئی ویران گھر، کوئی ٹوٹا پھوٹا سا گھر، کوئی ایسی حویلی، کوئی ایسی جگہ آپ لوگ دیکھیں جو ویران ہے، جو کھنڈر کی شکل میں ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہاں پر انسان نہیں بستے، وہاں پر جنات بستے ہیں۔ اور ویسے بھی جو جنات ہوتے ہیں وہ جانوروں کو نظر آتے ہیں، کتے کو جنات نظر آتے ہیں رات کے ٹائم۔ اکثر
ہم لوگ کتے کے اونچا اونچا رونے کی یا بھونکنے کی آوازیں سنتے ہیں۔ رات کے وقت جنات آزاد ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ صرف ان کو چور نظر آئیں تو وہ تبھی اس طرح سے اونچا اونچا بھونکتے ہیں، کبھی کبھار ان کو جنات بھی نظر آتے ہیں جس کی وجہ سے جانور مخصوص آوازوں میں روتے ہیں۔ بلی کے بارے میں بھی یہ مشہور ہے کہ بلی کو بھی جنات نظر آتے ہیں، اسی لیے بعض اوقات بلیاں بھی بہت عجیب و غریب انداز میں روتی بھی ہیں، اور یہی جنات ان جانوروں کی شکلیں لے کر بھی آتے ہیں۔ کبھی بھی اپنے آپ کو جان بوجھ کر ایسی جگہوں پر نہیں لے کر جانا چاہیے۔ بہت سے لوگ جان بوجھ کر ایسی جگہوں پر جاتے ہیں جہاں پر ان کو پتہ بھی ہو کہ آسیب جنات ہے، لیکن وہ اس چیز کو ایڈونچر سمجھتے ہیں، اس چیز کو دیکھنے کے شوق میں وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ان کا یہ ایک چھوٹا سا شوق اگر وہ پورا کرنے جا رہے ہیں تو ان کو کسی نہ کسی طرح سے کسی نہ کسی نقصان میں بھی مبتلا کر سکتا ہے۔ اپنی زندگی کا خیال خود رکھنا چاہیے، زندگی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ جو بھی کریں سوچ سمجھ کر کیا کریں اور اللہ سے دعا مانگا کریں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی شعیب شیئر کر رہے ہیں۔ شعیب کہتے ہیں میں ملتان کا رہنے والا ہوں اور آپ کے ساتھ اپنی خود کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 21 سال پہلے کی بات ہے۔ میں اپنی گاڑی پر ملتان سے فیصل آباد جا رہا تھا، تو مجھے رات ہو گئی۔ سفر میں نے شروع کیا تھا شام کو۔ راستے میں ایک دو جگہ پر میرا سٹے بھی تھا، کچھ دوستوں سے ملنا تھا۔ میں اکیلا ہی تھا، میرے ایک دوست نے بھی میرے ساتھ جانا تھا، اس کا پھر کوئی خاص ٹرپ نہیں بنا میرے ساتھ، تو میں اکیلا ہی وہاں سے فیصل آباد کی طرف آنے لگا۔ تقریباً 1:30 بجے کا ٹائم تھا۔ میں ایک راستے سے گزر رہا تھا۔ وہ جو سڑک تھی وہ بالکل ویران اور سنسان تھی، دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا۔ ویسے بھی سردی کا موسم تھا، تب میں بالکل ینگ ہوا کرتا تھا۔ مجھے جنات وغیرہ سے بالکل بھی ڈر نہیں لگتا تھا، یہاں تک کہ بہت سے لوگ جنات کے بارے میں باتیں بھی کیا کرتے تھے، تو میں اس چیز کا مذاق بنا دیا کرتا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں جس روڈ پر جا رہا تھا اس کے دونوں طرف بڑے بڑے درخت تھے اور ایسی ہی جگہ تھی جیسے جنگل کا علاقہ ہوتا ہے۔ رات کے ٹائم اندھیرے میں ویسے بھی جگہ بہت سنسان اور پرسرار سی لگتی ہے۔ تبھی میں نے دیکھا ایک دم سے سڑک کے سامنے سے کوئی چیز بھاگتی ہوئی جا رہی تھی۔ مجھے لگا شاید کوئی جانور وغیرہ ہوگا، جیسے بڑے بڑے درخت اور جنگل کا علاقہ ہے تو کوئی جانور ہوگا۔ میں نے دیکھا تو وہ ایک کالے رنگ کی گائے تھی جو اس سڑک کے درمیان میں بھاگتی ہوئی جا رہی تھی۔ حیرت مجھے اس طرح سے ہوئی کہ وہ ایک دم سے وہ چیز سامنے آ گئی۔ میں کافی دیر سے اسی سڑک پر تھا، کافی لمبی وہ سڑک تھی، یہاں تک کہ میں نے گاڑی تھوڑی اور تیز کی کہ میں دیکھ سکوں یہ چیز کیا ہے، تو ایک کالے رنگ کی گائے تھی، بڑے بڑے سینگ تھے اس کے۔ وہ بھاگتی ہوئی آگے کی طرف جا رہی تھی، یعنی اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ میرے آگے آگے بھاگ رہی تھی اور میری گاڑی اس کے پیچھے تھی۔ میں نے دیکھا کہ رات کے ٹائم یہ اکیلی گائے بہت تیزی کے ساتھ بھاگتی ہوئی جا رہی تھی۔ میں نے 1 سے 2 دفعہ ہارن بھی دیا اپنی گاڑی کا کہ یہ سائیڈ پر ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیچھے سے کوئی اور، جیسے میری گاڑی آئی ہے، کوئی اور گاڑی یا کوئی ٹرک وغیرہ آئے تو اس کو وہ ہٹ نہ کر دے۔ میں نے کافی زیادہ ہارن دیا۔ وہ بالکل اسی سینٹر میں تھی جہاں پر میری گاڑی تھی۔ میں نے گاڑی تھوڑی سائڈ پر کی اور اس کو کراس کیا۔ جو ہی اس کو کراس کیا تو میں نے دیکھا اس گائے کا جو چہرہ تھا وہ بہت بڑا تھا، یعنی نارمل گائے کا چہرہ اتنا بڑا میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا۔ جتنا ویسے گائے کا چہرہ ہوتا ہے اتنا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کا چہرہ کچھ زیادہ ہی بڑا تھا اور سینگ بھی بہت بڑے بڑے تھے۔ میں نے اس کو کراس کیا، ایک دم سے میری گاڑی اس حد تک اس کی سلو سپیڈ ہوگی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میری گاڑی کو کیا ہوا ہے، یہاں تک کہ تھوڑا سا ہی آگے جا کر میری گاڑی رک گئی۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ اس ویرانے میں میری گاڑی کیسے رک گئی ہے۔ پیچھے سے میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ جو گائے تھی وہ گائے کہیں بھی نہیں تھی، حالانکہ میں اس سے بہت زیادہ آگے نہیں آیا تھا، ابھی بھی وہی سڑک جا رہی تھی۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا کوئی مجھے گائے نظر نہیں آئی۔ مجھے تھوڑا سا ڈر لگ رہا تھا کہیں میں باہر نکلوں تو وہ جتنی تیزی سے بھاگتی ہوئی آ رہی تھی کہیں مجھے ہٹ نہ کر دے وہ، کیونکہ ایسے جو جانور ہوتے ہیں جب وہ تیزی کے ساتھ بھاگتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی انسان پر بھی حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ میں نے 5-6 منٹ گاڑی کے اندر بیٹھ کر کوشش کی کہ میری گاڑی سٹارٹ ہو جائے، لیکن میری گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ بہت میں نے ٹرائی کیا، خیر مجھے باہر نکلنا پڑا۔ میں باہر نکلا، گاڑی کی لائٹس آن تھیں، میں نے بہت کوشش کی کہ میں دیکھ سکوں مسئلہ کیا ہوا ہے۔
بیک سائڈ سے بھی جا کر دیکھا، کچھ بھی نہیں تھا گاڑی کو، اور کہیں دور دور تک اس گائے کا نام و نشان نہیں تھا۔ ابھی میں اپنی گاڑی چیک ہی کر رہا تھا، پھر آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا کہ اب میں کیا کروں، گاڑی تو چلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اوپر سے پتہ نہیں وہ بہت ویران جگہ تھی، ڈر بھی لگ رہا تھا۔ پھر وہ بھی ذہن میں ایک چیز بیٹھ گئی کہ وہ گائے کہاں پر گئی، ابھی تو وہ بھاگتی ہوئی اسی سڑک پر تھی، پھر وہ غائب کیسے ہوگی؟ پھر مجھے لگا شاید درختوں میں چلی گئی ہوگی، جیسے میں نے اس کو کراس کیا تھا، جانور ڈر بھی جاتے ہیں، تو وہ کسی یہ درختوں والی سائڈ پر چلی گئی ہوگی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں نے دیکھا وہی گائے، یعنی گاڑی کی لائٹس تو آن تھیں، تھوڑا سا آگے میری گاڑی کے آگے کی طرف سے جو لیفٹ سائڈ تھی وہاں سے وہ گائے نکلی۔ گائے آ کر وہ بالکل سڑک کے درمیان میں کھڑی ہو گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگ گئی۔ جیسے ہی اس گائے نے میری گاڑی کی طرف اپنا فیس کیا، اس کا چہرہ اتنا ڈراؤنا تھا، اتنی بڑی بڑی اس کے چہرے پر آنکھیں تھیں کہ میں نے زندگی میں اتنی ڈراؤنی مخلوق نہیں دیکھی۔ وہ گائے نہیں تھی، اس کے سینگ بہت بڑے بڑے تھے۔ اب اس چیز نے ایک دم سے جب میری گاڑی کی طرف دیکھا تو وہ جیسے کچھ چیز دھاڑتی ہے وہ ویسے دھاڑنے لگ گئی۔ میں تو تھر تھر کانپنے لگ گیا کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے، اتنی ڈراؤنی چیز میں نے کبھی بھی نہیں دیکھی، اور وہ بالکل جیٹ بلیک تھی۔ آنکھیں جو تھیں اس کی وہ اس طرح سے دور سے لگ رہی تھی جیسے ریڈ کلر کی ہیں۔ بہت تیزی کے ساتھ اس گائے نے میری گاڑی کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میری گاڑی سٹارٹ ہو، میری گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ میں اونچا اونچا اللہ اکبر کر رہا تھا، آیت الکرسی پڑھ رہا تھا۔ میں ڈر کے بالکل نیچے ہو گیا، جیسے میں نے اپنا سر نیچے کر لیا کہ شاید یہ گاڑی کو ہٹ کرے تو جو فرنٹ سارا جو گلاس ہوتا ہے وہ میرے اوپر سارا ٹوٹ کر نہ گر جائے، کیونکہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھی، نہ تو میں وہاں سے باہر نکل سکتا تھا، اور خود کو بچانے کے لیے ہی میں نے یہ ٹرائی کی۔ ایک دم سے وہ اتنا تیز بھاگتی ہوئی آئی اور وہ اتنی ڈراؤنی آوازیں نکال رہی تھی، مجھے ایسا لگا کہ جیسے میری گاڑی میں آ کر بہت زور سے کوئی چیز ٹکرائی ہے، لیکن نہ تو میری گاڑی کا کوئی شیشہ ٹوٹا، اور نہ ہی میری گاڑی کو جیسے وہ آ کر ٹکرائی تھی، نہ ہی میری گاڑی کو کوئی جمپ ہوا کہ وہ پلٹ جائے۔ بس اس طرح سے لگا کہ جیسے بہت زور سے ایک دفعہ گاڑی میری پوری ہل گئی تھی اور اس کی آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ جیسے میں اوپر اٹھا وہ پھر غائب ہو گئی۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی جنات وغیرہ ہیں۔ میں بہت ڈر گیا، میں نے آیت الکرسی پڑھی، درود پاک پڑھا، اللہ سے مدد مانگی کہ اللہ میری مدد کرے، یہاں سے شاید میں زندہ بچ کر جاؤں گا بھی یا نہیں۔ میں نے اللہ کا نام لیا، پھر بسم اللہ پڑھی، گاڑی سٹارٹ کی تو گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ میں نے فوراً سے گاڑی تیزی کے ساتھ بھگانی شروع کر دی۔ جیسے ہی میں نے گاڑی تیزی سے چلانی شروع کی، وہی گائے ایسا لگ رہا تھا میری گاڑی کے ساتھ ساتھ بھاگ رہی ہے۔ بلیک کلر کی وہ گائے تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی وہ جو ہائٹ تھی وہ بھی بڑھنے لگی تھی، وہ گائے ہی بہت ڈراؤنی چیز تھی۔ آگے پھر ایک ٹرن آیا، میں نے وہاں سے گاڑی ٹرن کر لی۔ وہ گائے تقریباً آدھا پونا گھنٹہ وہ میری گاڑی کے ساتھ وہ چیز بھاگی ہے مسلسل، لیکن میں نے پھر گاڑی روکی نہیں، میں نے فل سپیڈ میں گاڑی چلائی اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ میری گاڑی میں بھی آیت الکرسی کی وہ جو ایک پلیٹ جس پر لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ میں نے اپنی گاڑی میں بھی لگائی ہوئی تھی۔ جب میں کافی زیادہ آگے آیا وہ چیز غائب ہو گئی، شاید وہ ایک حد تک تھی اس کی جگہ۔ اس کے بعد میں نے کہیں پر بھی سٹاپ نہیں کیا، میں فیصل آباد پہنچا، اپنے ریلیٹیوز کے پاس بھی جانا تھا، سیدھا ان کے گھر گیا۔ بہت ڈرا ہوا تھا اور بہت سخت مجھے اس چیز نے خوف زدہ کیا ہوا تھا۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی، اس طرح سے میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا، بخار بھی ہوا تھا مجھے۔ تو وہ جو انکل تھے انہوں نے دم وغیرہ کیا مجھے۔ انکل کا یہ کہنا تھا کہ بعض اوقات یہ جو جنات ہوتے ہیں یہ جانوروں کے روپ میں بھی اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں۔ اس وقت وہ چیز وہاں پر تھی، تو آدھی رات کا ٹائم تھا، میں وہاں سے گزر رہا تھا، تو اس چیز نے مجھے اپنا آپ ظاہر کیا۔ پھر جیسے میں نے اس کو شاید اٹریکٹ کیا، میں جو بار بار ہارن دے رہا تھا وہ چیز میری طرف اٹریکٹ ہو گئی، تو دوبارہ سے اس نے اپنا آپ میرے اوپر ظاہر کیا۔ اگر میری گاڑی میں آیت الکرسی نہ لگی ہوئی ہوتی تو شاید وہ مجھے جانی نقصان بھی دے دیتی، کیونکہ جتنی تیزی کے ساتھ وہ گاڑی کی طرف بھاگی تھی اور آ کر گاڑی میں وہ چیز ٹکرائی تھی، شاید گاڑی پلٹ جاتی اور میں بچتا ہی نہ۔ میں نے پھر صدقہ خیرات کیا وہیں پر۔ دوبارہ میں نے کبھی بھی اس طرح سے رات میں سفر نہیں کیا، کیونکہ میں اس چیز کو کبھی بھی نہیں بھول سکتا، اور شاید یہ میرے لیے ایک بہت بڑا سبق بھی تھا کہ اس طرح سے اکیلے راستے میں
کوئی دور جگہ پر آپ نے جانا ہو تو بالکل ایسے نہیں کرنا چاہیے، اپنا خیال خود رکھنا چاہیے، زندگی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ یہ میری ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کبھی میرے ساتھ کوئی ایسا ویسا انسیڈنٹ نہیں ہوا۔ میں بالکل یقین کرتا ہوں جنات ہوتے ہیں، اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں۔ جو لوگ ان چیزوں کو نہیں مانتے وہ بالکل غلط بات ہے، ان کو ماننا چاہیے، یقین کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ شعیب آپ کا۔ اس سے یہ بات ٹھیک ہے کہ جو لوگ نہیں مانتے وہ لوگ اسی چیز میں رہتے ہیں کہ یہ چیز ہے ہی نہیں، یہ چیز سامنے آ سکتی ہی نہیں، یا اس چیز کو ہم لوگ کبھی دیکھ سکتے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ نہ کرے کبھی کبھار وہ چیزیں سامنے آ بھی جاتی ہیں اور اپنا آپ ظاہر کر بھی دیتی ہیں۔ اس لیے اپنا خیال رکھا کریں، رات کے ٹائم کوشش کیا کریں کہ سفر نہ کریں۔ اب دیکھیں جیسے اتنی سردی کا موسم ہے، اتنی فوگ ہوتی ہے رات کے ٹائم، اگر لوگ سفر کریں گے اللہ نہ کرے تو اپنا نقصان ہے۔ جہاں پر آپ لوگوں نے جہاں پر بھی جانا ہوتا ہے ڈے ٹائم جایا کریں، کوشش یہ کیا کریں کہ رات کے سفر سے گریز کیا کریں۔ رات کو اللہ نہ کرے کوئی نہ کوئی پرابلم بن جاتی ہے انسان کے ساتھ۔ ایک تو جگہ ایسی ہوتی ہیں جو رات میں سمجھ ہی نہیں آتی کہ آپ لوگ ہیں کس جگہ پر، پھر ایسا کوئی حادثہ ہو جائے تو انسان مصیبت میں پھنس جاتا ہے۔ مغرب کے بعد ویسے بھی جنات آزاد ہوتے ہیں اور پھر وہ انسان پر اسی طرح سے اپنا کبھی کبھار ظاہر کر دیتے ہیں، اور کچھ موڑ کچھ روڈز مشہور ہوتے ہیں وہاں پر اس حد تک جنات ہوتے ہیں کہ وہ گاڑیوں کو پلٹ دیتے ہیں، نعوذ باللہ ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھار وہ چیزیں مختلف روپ بن کر سامنے آ جاتے ہیں اور انسان ان کو بچاتے بچاتے پھر وہ گاڑی جس طرح بھی آئے ٹرن کرنی پڑ جاتی ہے۔ اللہ سے رحم مانگا کریں کہ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو ایسی مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔ کل میں آپ لوگوں کے لیے سٹوری پوسٹ نہیں کر سکی، میں کچھ بزی تھی اس لیے نہیں پوسٹ کر سکی۔ آپ لوگ بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinwir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کومنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ نوشین وائس آفیشیل پر کل میں نے فوگی ویدر کا ایک ولاگ پوسٹ کیا تھا، اس کو ضرور وزٹ کریں جن لوگوں نے ابھی تک نہیں کیا، اور نیلا وائس آفیشیل کو بھی جا کر ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، بہت زیادہ ٹھنڈ ہے، گھر سے کم باہر نکلیں، زیادہ تر گھر میں ہی رہیں، اور اپنا خیال رکھیں، اپنے پیرنٹس کا خیال رکھیں۔ جتنا ہو سکتا ہے صدقہ خیرات کرتے رہا کریں کہ اللہ ہم سب کو ہر مصیبت اور بلا سے بچا کر رکھے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔